اب یہ بات کریں گے جیسی پی ٹی آئی کا کوئی آواز اٹھاتا تھا اپوزیشن میں بیٹھ کے تو ان کو یہ ظلم ان کے اوپر 10 سال کی قید دے دیتے ہیں اور ان پہ زیادتی کرتے ہیں. اس لیے عمران خان نے کہا کہ علامہ ناصر اور اچکزئی صاحب بنیں گے اپوزیشن لیڈر, اور یہ ان کا فرق رول ہے اور ساروں کو پتہ ہے کہ کیا رول ہے کہ انہوں نے اگر گورنمنٹ کے ساتھ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس چیز پہ انہوں نے پاکستان کی انٹرسٹ میں بات کرنی ہے. یہ یاد رکھیں عمران خان کی نہیں, پاکستان کے انٹرسٹ میں جب بات کرنی ہے. ایک جو احتجاج ہے وہ تو ہمارے جیسے بزرگوں کا کام تو نہیں ہے نا کسی کا. کیا ارادہ آ گیا جانے کا یا رکنے کا؟ نہیں, ابھی ہماری میٹنگ ہے جس کے لیے ہم جا رہے ہیں. اچھا آج کا میں بتا دوں, دیکھیں آج ہم نے پہلی دفعہ کال دے دی ہے. ہم نے کہا ہے کہ 10,000 پی ٹی آئی کو کال دی ہے کہ کم سے کم 10,000 پی ٹی آئی کے عہدیدار خاص طور پہ جو ارد گرد کے ڈویژن کے ہیں, علاقے کے ہیں, یہ آ کے اب عمران خان کے لیے بیٹھیں گے یہاں اور پریشر ڈالیں گے. اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ حکومت کے اوپر اتنا پریشر ڈلے, ایک تو عمران خان کا اسپتال میں علاج ہو سکے اور دوسرا جو یہ جج گیمیں کھیل رہے ہیں اور ان کے اوپر بھی پریشر ڈلے کہ عمران خان اور بشرا بیوی کی بیل ہیئرنگ سنیں, توشہ خانہ 2 لگائیں. یہ 2 کیسز ہیں اور اس کے لیے اگر یہ پی ٹی آئی پریشر جب ڈالے گی یہاں 10,000 عہدیدار اڈیالہ پہ آ کے بیٹھیں گے اور اتنا پریشر ان کے اوپر پڑنا چاہیے حکومت کے اوپر کہ یہ عمران خان کا تاکہ ہسپتال میں علاج بھی ہو سکے. اور جو ان کے کیسز ہیں جو آج ہم نے جو عدالت میں دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, وہ تو ایسی گیم کھیلنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لائرز کہہ رہے تھے کہ 1 سال تک وقتاً فوقتاً یہ ہیئرنگز لگا دیں گے اور کہتے ہیں ہم اپیل سنو. وہ کہہ رہے ہیں بیل سنو, وہ کہتے ہیں اپیل سنتا ہوں. اور یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر 1.25 سال لگے یہاں تک ہمیں پہنچتے ہوئے, کتنی دفعہ ہم یہ ہائی کورٹ گئے, تو اب ان کا دل ہے کہ یہ انہوں نے بھی گیم ڈالی ہے نا. بیسکلی ان کو انسٹرکشنز نہیں ہے عمران خان کو رہا کرنے کی, یہی یہ پریشر عمران خان پہ استعمال کرتے ہیں. اور عمران خان نے جو جس اپنے مقصد کے لیے پاکستان کے لیے جو وہ کھڑے ہیں وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے. یہ ان کو مسئلہ پڑا ہوا ہے. کبھی کہانیاں ڈالتے ہیں کہ جیل میں لوگ ملاقات کرنے کی, جھوٹ. کبھی میں مان ہی نہیں سکتی عمران خان کے پاس ان کی جرت بھی نہیں ہوگی. ایک آپ ان کو کہتے تنہائی میں رکھ کے, ان کی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کسی کا کوئی یہاں جنرل بھی اندر پہنچ سکے. اس لیے نہ ہمارے ساتھ کوئی بات ہوئی جو باری باری یہ ARY پہ بھی چل رہی ہے, ہم کسی ان لوگوں سے نہیں ملتے. تو اس لیے ایک ہی طریقہ کار ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت پہل کرے گی. 10,000 پی ٹی آئی کے عہدیدار صرف اگر ڈویژن سے آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے نا عہدیدار, اتنا پریشر بنے ان کے اوپر کہ یہ سارا کچھ یہ پریشر کے بغیر کام نہیں چلتا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے بات کی ہے کہ احتجاج کی کار اگر دیں تو لوگ 10,000 پہنچے, اس سے پہلے بھی کتنی دفعہ اپوزیشن لیڈر منتخب کیے گئے ہیں دونوں, انہوں نے بھی کوئی اتنی اہم کا رول جو ہے وہ اب تک ادا نہیں کیا. کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ یہ جو عمران خان نے احتجاج کی کال ہمیشہ یاد رکھیں, یہ سہیل افریدی کے ذمہ داری دی تھی. اسٹریٹ بڑا کلیئر ہے اسٹریٹ موومنٹ کا, یہ تو سہیل افریدی کو دی تھی, اپنی پارٹی کو دی تھی نا. وہ تو اپوزیشن لیڈر کا بات چیت کرنی ہو وہ فیصلہ کریں گے, وہ سیزن پولیٹیشنز ہیں. اپوزیشن لیڈر کا کیونکہ انہوں نے عمران خان نے بنایا کہ جب یہ بات کریں گے جیسی پی ٹی آئی کا کوئی آواز اٹھاتا تھا اپوزیشن میں بیٹھ کے تو ان کو یہ ظلم ان کے اوپر 10 سال کی قید دے دیتے ہیں اور ان پہ زیادتی کرتے ہیں. اس لیے عمران خان نے کہا کہ علامہ ناصر اور اچکزئی صاحب بنیں گے اپوزیشن لیڈر. اور یہ ان کا فرق رول ہے اور ساروں کو پتہ ہے کہ کیا رول ہے کہ انہوں نے اگر گورنمنٹ کے ساتھ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس چیز پہ انہوں نے پاکستان کی انٹرسٹ میں بات کرنی ہے. یہ یاد رکھیں عمران خان کی نہیں, پاکستان کے انٹرسٹ میں جب بات کرنی ہے. ایک جو احتجاج ہے
وہ تو ہمارے جیسے بزرگوں کا کام تو نہیں ہے نا کسی کا بھی. یہ تو اس لیے عمران خان کو پتہ ہے کہ کس کو یہ رسپانسبلٹی دینی. وہ عمران خان نے صرف سہیل افریدی کو دیا. اچھا, اور انہوں نے سہیل تو ممبر افریدی سازی آگے مہم کا اعلان کیا اور صرف 10,000 ممبر بنے ابھی تک. تو اتنی بڑی پارٹی ہے, صرف 10,000 لوگوں نے رہائی امن فورس میں رجسٹریشن کروائی ہے, تو یہ بھی سوالیہ نشان ہے. نہیں, بالکل نہیں ہے. 10,000 بہت بڑا نمبر ہے کہ ایک دو ایک دن ابھی مہم ایک دن میں 10,000. ذرا اور کسی پولیٹیکل پارٹی سے چیک کر لو, اگر ان کے پاس ایک بندہ بھی رجسٹر ہو جائے ایک دن. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی کہا کہ 10,000 لوگ پہنچے, یہ کب کے لیے کہا گیا, اور مطلب یہ اڈیالہ جیل آئیں گے یا کہیں اور کسی جگہ؟ ہم نے تو کہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں ہم تو بیٹھ سکتے ہیں, لیکن منگل کے دن آ کے بیٹھ جائیں. 10,000 لوگ عہدے دار آ کے یہاں بیٹھے. اور ویسے بھی وہ آج لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں کئی لوگوں پہ بڑا پریشر ہوتا ہے. یہ دیکھیں ان کو فون کال چلی, کئی لوگ کہتے ہیں ان کو فون کال چلی جاتی ہے, ان کے کاروبار کے اوپر پریشر پڑتا ہے جن کے عہدے ہیں. تو یہی وقت ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں آ کے عہدے دار, نہیں تو کسی اور کو اپنا عہدہ دے دیں. ڈٹنا پڑے گا. ہم نے تو اس وقت یہی کہہ رہے ہیں کہ یا آپ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ دیکھیں بڑی لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. آئندہ جو منگل آ رہا ہے یہ ہے کہ آپ پھر کسی اور کو کسی کو پوچھیں کون ذمہ داری اٹھا سکتا ہے وہ اٹھا لے. اور بیٹھنا تو بیٹھنا پڑے گا, پریشر ڈالنا ہے. جب تک پریشر نہیں ڈلے گا 5 مہینے ہو گئے 5 مہینے. اب یہ ہم نے پی ٹی آئی کو کال دیا, ہم نے لوگ پاکستان کو نہیں کال دیا, ہم نے صرف پی ٹی آئی کو کال دیا. میڈم, جنیوا کے اندر جو ہے قاسم خان کی پاکستان مخالف عارف ازاکی اور ڈاکٹر نسیم بلوچ سے ملاقات ہوئی. میں انتظار کر رہی تھی. طیب نہیں ہے یہاں پہ. طیب پھر سے پوچھو دوبارہ سوال, ذرا غور سے سنو. میڈم, میرا سوال یہ ہے کہ جنیوا کے اندر قاسم خان کی جو ہے وہ پاکستان مخالف عارف ازاکی اور ڈاکٹر نسیم بلوچ سے ملاقات ہوئی. آپ اس کو کیا دیکھتی ہیں؟ کیا یہ پارٹی کا مطلب ہے کلیکٹیو فیصلہ تھا, یا اس کا مقصد کیا تھا اس ملاقات کا؟ کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف بہت زیادہ پراپیگنڈا کرتے ہیں. عارف ازاکیہ ہو وہ انڈیا کے ساتھ ہے, اور ڈاکٹر نسیم بلوچ جو ہے وہ جو ہے مجید بریگیڈ کا سوسائڈ یونٹ کو انہوں نے محرک کیا. اسرائیل کے ساتھ ہے, اسرائیل کے ساتھ ہے, بھارت کے ساتھ. تو بھارت اور اسرائیل تو اکٹھے ہیں. ہاں, تو ہماری حکومت تو اسرائیل کے ساتھ ہے. حکومت تو ایک سیکنڈ, قاسم خان نے آپ کو پتہ ہے باپ کے لیے اپنے والد کے لیے آواز اٹھائی ہے, اور صرف ابھی نہیں آواز اٹھائیں گے, یہ تو اور بھی بڑے لوگ ہیں اس وقت جو آواز اٹھا رہے ہیں, اور قاسم خان نے بالکل ٹھیک آواز اٹھائی. جہاں تک بات آئی 2 حکومتی منسٹر کے جھوٹ بولنے کی, ان کا نام لے کے, اس وقت ہم بھی پیکا میں ان کے خلاف اس وقت پٹیشن فائل کر رہے ہیں. وہی ایکٹ جو یہ پی ٹی آئی کے اوپر استعمال کر رہے تھے, اس وقت وہی ایکٹ اب ان دونوں کے اوپر لگے گا, اور ہم دیکھتے ہیں یہ کیس جائے گا انہی کے اوپر, انہی کے ایکٹ کے اندر. ٹھیک ہے نا میڈم, یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے میری بات سنیں غور سے. آپ نے کسی نے پوچھا ہے کہ جی پی ایس یہ جو ہے کیا ہوتا ہے, پتہ ہے کیا ہے؟ یہ آپ کو پہلے مجھے سمجھا دیں, آپ کو پتہ ہے کیا یہ اس کے تحت جو ہے وہ پاکستان کو یورپی یونین تک پاکستان کی پروڈکٹس کو جو ہے صحیح ملتی ہے. نہیں, میں آپ کو وہ سمجھاتی ہوں. دیکھو, آپ کو پتہ نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کی ڈیوٹی کنسیشنری ہوتی ہے, کم ہوتی ہے ڈیوٹی, تاکہ آپ کی جو برآمدات ہیں نا اس کے اندر تھوڑی سی کمپٹیشن, آپ کی کمپٹیشن میں آپ بہتری کر سکتے ہیں, صرف تھوڑی سی پرسنٹیج ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب افغانستان کا آپ نے بارڈر بند کر, برآمدات کی فکر ہے نا آپ کو, جب آپ نے افغانستان کا بارڈر بند کیا ہے آپ کو $2 بلین کا نقصان ہوا ہے. آپ نے کبھی حکومت سے پوچھا کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں؟ آپ ذرا فیصلہ آباد جا کے چیک کریں کتنی بلینز کی جو یہ کم ہوئی ہے. 2 بلین کا مطلب ہے آپ کے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. آپ کو اس وقت تو کسی کو فکر نہیں ہوئی. 2 بلین کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو ایکسپورٹس میں, 2 بلین کا. اس وقت جو آپ کو یہ جو سٹیٹس ہے, یورپین یونین آج آپ کی انویسٹیگیشن نہیں کر رہی قاسم خان کی وجہ سے. یہ جو آپ کے چوری شدہ مینڈیٹ والے الیکشنز ہیں اور ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں, ان کی اپنی یورپین یونین کی رپورٹ ہے جس کے تحت
यूरोपियन यूनियन इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये जो चोर 47 वाले बैठे हैं, ये उन्होंने रिपोर्ट दी थी यूरोपियन यूनियन ने। ये अपनी आपको कहाँ छुपाएंगे? जो मुल्क का नुकसान ये लोग कर रहे हैं, ये कासिम खान के सर पे ना डालें। वो बिल्कुल अपने बाप वालिद के लिए खड़े होंगे। सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये चोर बोल रहे हैं। बेटा अंग्रेजी थी ना, समझ नहीं आई इनको। जो जिन्होंने बात की उनको अंग्रेजी समझ में तर्जुमा करना चाहिए। ये बताइएगा कि खान साहब ने अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब को इख्तियार दिया था फैसलों का कि तहरीक के अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब पस मंज़र में चले गए हैं। लगता है कि उनको भी फैसले करने में दुश्वारी का सामना है और पीटीआई के अंदर इस वक्त सवालात उठ रहे हैं कि क्यों नहीं आगे बढ़ा जा रहा है। मुज़ाकरात करने हैं, तहरीक चलानी है, तो क्यों नहीं फैसले किए जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो तहरीक का था ना, जो ये वाला, ये आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। अल्लामा नासिर और अचकज़ई साहब को बड़ा अच्छी तरह पता है कि वो देखें बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं और उन्होंने बड़ा क्लियरली इस वक्त इमरान खान ने, ये तो हमने खुद सुना तो हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा देखें जब पीटीआई के लोग जब अपोजिशन इन पोजीशन पे होते हैं, 10-10 साल की दोनों को कैद मिल गई ना, उमर अयूब थे, शिबली फराज थे, 10-10 साल की कैद कर दो। ये इस तरह करते हैं, बोलने की इजाज़त नहीं। उन्होंने कहा देखो ये पीटीआई को तंग करते हैं, ये सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। और जब उन्होंने से पूछा गया था, इमरान खान ने कहा हाँ, ये जब फैसला करें कि बातचीत अगर करनी है कि नहीं। जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो तो सुहेल अफरीदी के लिए इमरान खान ने पैगाम भेजा था और सुहेल अफरीदी उसी पे काम कर रहे हैं। ये बड़ा क्लियर हो जाए कि देखिए वो उन्होंने अपनी पार्टी को सुहेल अफरीदी की जिम्मेदारी दी थी कि देखो वो भी समझते हैं कि जवान नस्ल जो होती है वो ज़रा फ़र्क तरीके से चीज़ को देखती है। हमारे जैसे बुज़ुर्ग एक लिमिट तक ही सारे मिलके कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह सुहेल अफरीदी इसको लीड करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि पार्टी जो लाहेअमल देगी हम उसी पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन नहीं, सुहेल अफरीदी हमें अभी यहाँ बात हमारी हो रही थी, यहाँ पे माशाल्लाह बैठे हुए थे शाहिद खट्टक और मीना खान, और वो तैयारी कर रहे हैं। आप फिक्र ना करें, आपको जल्द पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि अगले मंगल को यहाँ पे गहम-गहमी ज़्यादा होगी। आपको मैं ये बता रही हूँ, बड़ा क्लियर हो जाए। अब से टेम्परेचर ऊपर जाएगा और इंशाल्लाह इनको जो हमने आज अदालत में देख लिया है, अब हमने पहली दफ़ा पीटीआई को कॉल दे दी है कि सिर्फ ओहदेदारान यहाँ पे आ जाएं और यहाँ बैठें और प्रेशर डालें। नहीं तो फिर ऑब्वियसली नहीं, वो बेचारे अगर वजन उठा सकते तो छोड़ दें। सुहेल अफरीदी साहब भी आएंगे, आप लोग भी जरूर आइएगा। आप भी आइएगा, आप इंशाल्लाह जरूर नहीं आप अपना तैयारी करके आइएगा। तैयारी करते हैं। और पीटीआई पुलिस वालों को भी कह दिया कि आप आए। आप याद रखना, पुलिस वाले तो आपको पता ना हमारे साथ ही हैं सारे। अब ये आखिरी वक्त चल पड़े, ये आखिरी टाइम। और ये जब वक्त आएगा ना, वो किसी को नहीं मारेंगे, वो इंशाल्लाह हक के साथ खड़े होंगे। इस वक्त वक्त आ गया अपने मुल्क के साथ खड़े होने का, बनस्बत इसके कि जो इजराइल के खड़े होने का, ये वो वक्त आ गया। आप लोग बताइएगा कि पहले भी बहुत दफ़ा कॉल दी गई थी और जो अरकान पार्लियामेंट है या सेनेटर्स हैं वो भी पूरे नहीं आते, तो अब कैसे आएंगे? दूसरा पीटीआई के मुतालिक एक तासुर ये बनाया जा रहा है कि पीटीआई जो है वो बाहर से दबाव डालकर यहाँ पे मकासद अपने सियासी पूरे करना चाहती है। उस तासुर को कैसे ड्राइव करें? नहीं कहाँ से समझ लिया? बाहर से दबाव डालकर, क्या मतलब? जिस तरह मुलाकातें की जा रही हैं, जिस तरह बैन-अल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पे को इस्तेमाल किया, तो उससे नहीं, एक सेकंड, उससे प्रेशर पड़ रहा है किस पे? ज़ाहिर है पाकिस्तान पे प्रेशर डाल के आप प्रेशर पड़ रहा है। चलिए फिर तो अच्छा है, चलो बहुत अच्छा हुआ। अब तो हम और बढ़े ही होता तो ठीक है। अगले हफ्ते और लोग चले। अच्छा, अभी आप जा रहे हैं या बैठ रहे हैं? हाँ, अभी जाए, आप सारे घर जाएंगे। नहीं, ये तो आपने बड़ी खुशखबरी दी है कि उन पे प्रेशर पड़ रहा है। बहुत अच्छा। जब तक